السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. سب تعریفیں، بزرگیاں، بڑائیاں اور عظمتیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں، جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے علاوہ اس کائنات میں کوئی الہ نہیں ہے۔ درود و سلام ہو ہادی برحق رحمت دو عالم امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ احکم الحاکمین نے سورۃ محمد میں یہ فرمایا ہے، اے ایمان والوں کو خطاب کیا گیا ہے، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو۔ کہیں اللہ احکم الحاکمین نے ایمان والوں کو یوں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ یہاں بھی ایمان والوں کو خطاب فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اولی الامر جو امیر المومنین ہے اس کی اطاعت کرو۔ اگر تمہارا ان سے جھگڑا ہو جائے کسی بھی شریعت کے معاملے میں، پھر اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور قیامت کے دن پر تمہارا ایمان ہے،
ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی بہتر ہے اور یہی اچھی تعبیر بھی ہے۔ ذرا ان آیات پر آپ غور و فکر کریں۔ یہ ہمیں اللہ کا قرآن غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ افلا تدبرون فی القرآن، کہ تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو یہاں دو ٹوک انداز میں اللہ احکم الحاکمین نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن و حدیث میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ جو ہمیں سبق دیے جاتے ہیں نا، اختلاف امتی رحمت، من گھڑت حدیث پیش کر کے کہ امت میں اختلاف رحمت ہے، کبھی اختلاف بھی رحمت ہوا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ جس دن اللہ نے اپنے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتلایا تھا کہ یہ رات ہے لیلۃ القدر کی، آپ تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے مجھ سے اس رات کا علم اٹھا لیا، اور پھر مجھے اتنا بتا دیا گیا کہ آخری دھاکے کی جو تاک راتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اختلاف کبھی رحمت نہیں ہوتا، اور قرآن و سنت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور قرآن و سنت لازم و ملزوم ہے۔ قرآن اگر نہ ہو تو حدیث سمجھ نہیں آتی، اور اگر حدیث ہو تو قرآن سمجھ نہیں آتا۔ قرآن پاک میں اللہ احکم الحاکمین نے قواعد و ضوابط بتلائے ہیں، اور حدیث میں اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی ہے۔ اور یہ قطعاً مسئلہ نہیں ہے کہ جو کو جہاں لگا رہے اور جو بھی کرتا رہا وہ کرتا رہے۔ قرآن و سنت کو سمجھنا، اس کے دلائل کو پڑھنا، اور جو صحیح ہے قرآن و سنت کے مطابق اس پر عمل کرنا، یہ واجبات میں سے ہے۔ اور سمجھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد پھر اگر کوئی غلط پر اڑ جائے تو وہ بہت بڑا مجرم ہے۔ یا اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دے اور کسی اور کی بات کو ترجیح دیتا رہے۔ یا اس طرح کے کوئی ہیلے بہانے تلاش کرے اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو رد کرنے کے لیے، تو بھائی یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور نماز اس لیے کئی جمعوں سے پہلے طہارت کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا، اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سی چیزیں رہ گئیں، بہت سے مسائل رہ گئے، لیکن جو ضروری تھے
الحمدللہ بتا دیے گئے۔ پھر نماز کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں کہ نماز کا ترک کرنا، نماز کا چھوڑ دینا، نماز میں غفلت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور پھر نماز کا طریقہ جو پچھلے 2 جمعوں سے شروع ہے۔ نیت کیسے کرنی ہے؟ لوگ اسی پر اڑے رہے ہیں، اڑے ہوئے ہیں کہ زبان سے نیت ہے، نماز عربی میں، نیت پنجابی میں۔ نیت کا تعلق دل سے ہے۔ آپ جمعہ پڑھنے آئے ہیں، کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ارادہ کر کے نہیں آیا، دل میں ارادہ میرے نہیں تھا؟ اسی طرح ظہر کی نماز، عصر کی نماز جب بندہ پڑھتا ہے یا پڑھنے کے لیے آتا ہے تو یقیناً اس کو پتہ ہے کہ ظہر کی نماز کی رکعت کتنی ہے، عصر کی کتنی ہے، مغرب کی کتنی ہے، فجر کی کتنی ہے، عشاء کی کتنی ہے، وہ جانتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ نماز عصر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، فجر کی ہے، ظہر کی ہے۔ یہی نیت ہے بھائی۔ ہاتھ کیسے باندھنے ہیں؟ میں نے بے شمار حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں، صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، ابن حبان کی، کہ اللہ کے پیغمبر یشد علی صدرہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھتے، اور جو بخاری شریف کی حدیث ہیں ذرا پر ہاتھ رکھنا یہ ناف کے نیچے آ ہی نہیں سکتے۔ اور میں نے پھر پورے دلائل کے ساتھ یہ بیان کیا تھا کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی جاتی ہے تحت السرہ کی، اکثر اہل علم بلکہ سب اہل علم کے نزدیک، محدثین کے نزدیک وہ حدیث ضعیف ہے۔ پھر سورۃ فاتحہ کا پڑھنا، اور اس سے پہلے جو دعائیں ہیں، جھگڑا سورۃ فاتحہ میں ہے، کیا یہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ تواتر کے ساتھ روایات صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور تمام کتب احادیث میں تواتر کے ساتھ روایات ہیں۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ نہ اس میں امام کا ذکر ہے، نہ اس میں مقتدی کا ذکر ہے، نہ اس میں جماعت کا ذکر ہے، نہ اس میں منفرد کا ذکر ہے۔ کوئی بھی نمازی ہو، اور پھر جو حدیث قدسی آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاۃ، جو شخص نماز پڑھتا ہے، لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، جو اس میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ایسی ہی ہے جیسے اونٹنی نے مرا ہوا بچہ لیا۔ سلاسن، یہ خداج کا لفظ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا، غیر تمام، یہ پوری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اب طویلیں کیسے کی جاتی ہیں؟ ہم کسی پر تنقید نہیں کر رہے،
لیکن ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندو اس طرح کی تعویلیں کر کے اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں. غیر تمام کہتے پوری نہیں ہوتی، ناقص ہوتی ہے، ہو تو جاتی ہے نا، ناقص ہوتی ہے، ہو تو جاتی ہے نا. اور ناقص بھی صحیح نہیں ہوتی. نماز لا الہ الا اللہ کے بعد، لا الہ الا اللہ کے بعد سب سے اہمیت والی چیز، سب سے اہم عبادت وہ نماز ہے. اور حدیثیں آپ نے پہلے سنی ہوئی ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. اور قرآن بھی یہ کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وہ لوگوں نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. جس نے ایک نماز چھوڑ دی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اس نے کفر کیا. اب آپ نماز کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں اس سے. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، ابو ہریرہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں. فرمایا اقرا بہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرا بہا فی نفسک، بھی اپنے دل میں پڑھو، کیونکہ اللہ احکم الحاکمین یہ فرماتے ہیں نماز میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی. اور یہ حدیث آپ نے سنی ہے. اور پھر واضح حدیث، یہاں آخری یہ حدیث تھوڑی سی بیان کی تھی. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہم اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور ہماری نماز یہ فجر کی نماز تھی. کون سی نماز تھی؟ فجر کی نماز تھی. زور کی نہیں تھی، عصر کی نہیں تھی. یہ وہ نماز تھی جس میں آپ جہرن قرات کرتے تھے. ہم اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم بھی پڑھ رہے تھے. تو آپ نے فرمایا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، تم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو. لوگ خاموش رہے. اور میں تم پیچھے پیچھے پڑھتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ ہم پڑھتے ہیں. فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب. مسئلہ واضح ہو گیا کہ نہیں؟ اور صحیح حدیث ہے یہ. لا تفعلوا، میرے پیچھے قرآن میں سے کچھ نہ پڑھا کرو الا بفاتحۃ الکتاب، مگر سورۃ فاتحہ پڑھا کرو سوائے سورۃ فاتحہ کی. اور اس سے واضح حدیث کون سی ہو سکتی؟ حدیث بھی صحیح ہے. لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، اس لیے کہ جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میری نماز میں پیچھے پیچھے پڑھتے ہو اور مجھے خلل پیدا ہو جاتا ہے. ہاں یا رسول اللہ ہم پڑھتے ہیں آپ کے پیچھے. فرمایا میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورۃ فاتحہ کے. اور یہ نص صریح ہے اس بات پر کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور پھر حدیث اٹھا کے دیکھیں صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی اور باقی حدیث کی کتب کی کہ کتنی صحیح ترین روایات ہیں. اور اس پر جھگڑا کھڑا ہوا ہے اور لوگوں کی نمازیں ہم تباہ و برباد کر رہے ہیں اور صحیح حدیث کو ہم ترک کر رہے ہیں جو صحیح ترین ہے. اللہ اکبر. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّ قِرَاءَتَهَا فَرِيضَةٌ، سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے. اور کیا فرمایا؟ وَهِيَ رُكْنٌ
اور یہ رکن ہے نماز کا، جس طرح کا قیام بھی رکن ہے بھائی۔ یہ رکوع کی اگرچہ ایک حدیث میں آتا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اگر آدمی رکوع میں آ کر ملے تو رکعت دوبارہ دہرائے گا۔ قیام بھی رکن ہے اور سورۃ فاتحہ بھی رکن ہے، دونوں رکن رہ گئے، تو رکعت کیسے ہو گئی؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے، یا رکن تبطل الصلاۃ، اس کے نام پڑھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، اور حدیثیں آپ نے ساری سنی ہیں پچھلے جمعے بھی، اور ابھی بھی میں نے حدیثیں واضح، اس کو کہتے ہیں نص صریح، جو فجر کی نماز خاص، عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ یہ فجر کی نماز تھی جس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ تم میری نماز میں خلل پیدا کرتے ہو، میرے پیچھے کچھ نہ پڑا کرو سوائے سورۃ فاتحہ کے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور اہل علم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ یہ حوالے میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ اپنے گھروں میں جا کر کتب اٹھا کر دیکھ لیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک پوری کتاب، جز القرات، ایک پوری کتاب لکھ دی کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد اب ساری نماز میں اختلاف ہم نے پیدا کر لیا، اب آمین کا مسئلہ آ گیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، متفق علیہ، متفق علیہ روایت کس کو کہتے ہیں؟ جس پر امام بخاری نے اور امام مسلم نے اتفاق کیا ہو، اور مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ قرآن پاک کے بعد صحیح ترین کتابیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہیں۔ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تمینه بتمین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا امن الامام فامنوا۔ یہ فکرہ ہی بتا رہا ہے کہ جب مقتدیوں کو پتہ چلے گا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ فمن وافق تمینہ، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو موافقت کس طرح ہوتی ہے بھائی؟ دو آدمیوں کو ہم کہیں اپنی آواز ملاؤ تو دل ہی دل میں دونوں پڑھتے رہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی مل گئی ہے کہ نہیں ملی۔ موافقت کا مطلب ہی یہ ہے، من وافق تمینہ بتمین الملائکۃ، مطلب واضح ہے، اور روایت بھی متفق علیہ ہے۔ اور وائل بن حجر، ان کا تذکرہ تو آگے بڑی تفصیل سے آئے گا۔ یہ جنگ تبوک کی تیاریاں ہو رہی تھیں، وائل بن حجر اور مالک بن حویرث، یہ 9 ہجری کو مسلمان ہوئے اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے بھی تشریف لائے کہ اپنی آنکھوں سے بھی ہم اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیں۔ یہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی
اور جب آپ فرماتے ولا الضالین فقال آمین، اور فرمایا ورفع بہا صوتہ، آپ نے آمین کہا اور اپنی آواز کو بلند کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے مد صوتہ حتی سمع صف الاول، آپ نے اتنی بلند آواز سے آمین فرمائی کہ پہلی صف والوں نے سنی۔ اور اس وقت مسجد نبی کتنی بڑی تھی؟ 70 ہاتھ اس کی چوڑائی تھی، اس طرح 70 ہاتھ، حتیٰ کہ آپ کی آمین کی آواز عورتوں تک پہنچی۔ اور یہ بھی میں بتا دوں، اگر ہم بھی اس سنت کے خلاف کریں تو ہم بھی مجرم ہیں، کہ بعض دفعہ لوگ بہت اونچی بچے آمین کہتے ہیں، آمین آمین، مد کے ساتھ کھینچ کر آپ اس طرح سارے کہیں۔ آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے صحیح بخاری کی، عبداللہ بن زبیر، یہ کون تھے؟ عبداللہ بن زبیر حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے تھے، اور انہی کے نام پر حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کنیت بھی رکھی تھی ام عبداللہ۔ وہ بیت اللہ میں نماز پڑھاتے اور بیت اللہ میں ایک گونج پیدا ہوتی آمین کی، اور آج تلک مسجد نبوی میں اور بیت اللہ میں یہ گونج سنائی دیتی ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے قال آمین حتی یسمع من یلیہ من الصف الاول، یہاں تک کہ جو آپ کے قریب پہلی صف میں تھے سب نے آپ کی آمین کو سنا۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے، ابن ابی حاتم میں بھی ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اور ام حسین بھی کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اور جب آپ فرماتے وَلَضَّالِّينَ تو فرماتے آمین، فرماتی ہیں سمیتو، میں نے بھی سنا آپ کی اس آواز کو، حالانکہ میں مردوں کی صف کے پیچھے کھڑی تھی۔ اور صحیح حدیث میں ہے، شواہد سے یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی یہ سمجھ نہ لے کہ شاید ہم پر اس حدیث کو چسپاں کر رہے ہیں، میں کسی پر کوئی حدیث چسپاں نہیں کرنا چاہتا۔ یہ احادیث اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی ہیں، اور ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سچ ہے، جو ہم تک سچ پہنچا، جس کی محدثین نے تصدیق کی۔ تو فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما حسدتکم اليہود علی شیء ما حسدتکم علی آمین فاکثروا من قول آمین۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جتنا حسد آمین سے یہود و نصارہ کرتے ہیں، یہود کرتے ہیں، اتنا حسد اور کوئی نہیں کرتا۔ فَأَكْثِرُوا مِنْ آمین، اس لیے تم آمین کہا کرو۔ وہ کیوں حسد کرتے ہیں جی؟ اس لیے کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، تو ان کے بارے میں اگر کیا ہوا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلائیں، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غصہ اور غضب ہوا، اور یہ یہود و نصارہ تھے جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ اور غضب کیوں ہوا بھائی؟ اللہ کا غضب ان پر کیوں ہوا؟ انہوں نے صراحت کے ساتھ اللہ کے پیغمبروں کی مخالفت کی، اللہ کے پیغمبروں کو شہید کیا، اللہ کے پیغمبروں کا انکار کیا۔ اللہ نے قیامت تک ہر مسلمان کو یہ حکم دیا ہے کہ ان پر لعنتیں بیچو، کیونکہ یہ مغضوب علیہ قوم ہے، اللہ کا ان پر غضب نازل ہوا ہے۔ اور یہ دعا ہے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جو ہدایت یافتہ تھے، جن پر تیرے انعام ہوئے۔ اور انعام کن پر ہوئے؟ یہاں انبیاء کی فضیلت ہے اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی فضیلت ہے۔ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح ایمان لانے والے ایمان لائے۔ قرآن یہ کہتا ہے، صحابہ کی اتنی تعریفیں اللہ نے کی ہیں، تو یہ ان پاک ہستیوں کے بارے میں ہے، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرے انعامات ہوئے۔ یقیناً وہ اللہ کے پیغمبر تھے، یقیناً وہ صحابہ تھے جن کے بارے میں اللہ نے یہ فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کوئی اتنا بڑا تمغہ کسی کو کائنات میں ملا ہے جتنا تمغہ بڑا اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیا؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اور اے اللہ ان کے راستے پر نہ ہمیں چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ تھے۔ مفسرین کہتے جن پر غضب ہوا وہ یہود و نصارہ تھے، اور جو گمراہ ہوئے وہ مشرکین مکہ جیسے لوگ تھے۔ اللہ ایسے لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلا۔